اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا يستقبلون اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو جاننے کے لیے جب ہم آیات و روایات میں نگاہ کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک رمضان کی وہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو واقعاً خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی عنایت کے طور پر ہے۔ معرفت ماہ رمضان مبارک کہ اس کی کیا حقیقت ہے، خدا کی بارگاہ میں اس زمان اور اس شہر مبارک کی کیا اہمیت ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین سے بخوبی پتہ لگتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ لما حضر شہر رمضان، کہ جب بھی ماہ رمضان مبارک آتا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کلمہ تسبیح سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جاتا تھا، اور آپ فرماتے تھے ماذا تستقبلون وماذا یستقبلون، تم جانتے ہو کہ کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ ماہ رمضان کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اور ماہ مبارک رمضان کی معرفت کروانے کے لیے نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم چیز ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور یہ وہ عظیم شے ہے کہ جو تمہارا استقبال کرتی ہے۔ ہم بھی رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے استفادہ کر سکے، فائدہ حاصل کر سکے، اور رمضان المبارک بھی ہمارا استقبال کرتا ہے کہ جب کریم کی بارگاہ سے کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو وہ کرامت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رمضان المبارک بھی اپنی کرامتوں کو نچھاور کرنے کے لیے مومنین کا استقبال کرتا ہے۔ یہ حقیقت ماہ رمضان ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کی معرفت ہے کہ جو نبی کریم بیان کر رہی ہے۔ حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ، کہ اگر ایک عبد بندہ ماہ رمضان مبارک کو جان لے، اس کی حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے اور اپنے ساتھ کن برکات و رحمات کو لاتا ہے، تو لود ان یکون رمضان السنہ، تو یہ بندہ یہی چاہے کہ کاش یہ ماہ مبارک رمضان ایک مہینہ نہ بلکہ پورا سال رہے۔ اور یہاں اس حدیث میں لفظ ود استعمال ہوا ہے، محبت سے کہیں بڑھ کر لفظ استعمال ہوا ہے ود، یعنی اگر واقعاً کوئی بندہ معرفت رمضان رکھے تو اس کا پورا وجود، نہ فقط اس کا قلب، اس کا پورا وجود یہ چاہے گا کہ یہ رمضان ہمیشہ رہے۔ ہم فطری طور پر اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعاً جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم یہی تصور رکھتے ہیں کہ وہ کبھی ہم سے جدا نہیں، وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے۔ اسی فطری تصور کو اجاگر کرنے کے لیے حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر تم رمضان کی اس طرح معرفت رکھتے تو تمہاری زبان پر بھی یہی کلمہ ہوتا کہ رمضان ہم سے کبھی جدا نہ ہو، رمضان ہمیشہ رہے۔ لو علمتم ما لکم فی شہر رمضان لزدتم للہ شکر، اگر تم کو پتہ چل جائے، اگر تم اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا ہے تمہارے لیے، تو لزدتم للہ شکر، تو تم ہر لحظے بارگاہ پروردگار میں
شکر ادا کرتے رہو۔ تمہاری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ اور لحظہ شکر خدا سے خالی نہ ہو کہ اگر تم ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کو جانو۔ اور واقعا ہم کسی چیز کا اہتمام تب تک مکمل طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا حقیقی تعارف ہمارے پاس نہ ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں تو وہ اپنی معرفت کے مطابق کرتے ہیں۔ جتنا ہم اس کو جانتے ہیں اتنی اس کی عزت کرتے ہیں، اتنا اس کا احترام کرتے ہیں، اتنا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان بھی ایسے ہی ہے، جتنا ہم ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل کریں گے اتنا اس سے استفادہ، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا اس کے لیے اہتمام کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی معرفت ہے کیا؟ وہ کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ جس حقیقت کو جاننے کے لیے زبان رسالت و زبان امامت پر بھی سوال نظر آتا ہے۔ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، رمضان کی رحمتیں مغفرتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پہلے مرحلے میں خود رمضان کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے امامت ہمیں بارگاہ رب العزت میں سوالی نظر آتی ہے۔ امام کی زبان سے یہ جملات نکلتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے ماہ خدا ماہ رمضان کی معرفت نصیب کر کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی 44 نمبر دعا کہ جس میں میرے امام عجیب الفاظ سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اس کی نعمات سے فائدہ حاصل کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک معرفت نہیں رکھو گے رمضان کی تب تک تم رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ امام اپنی دعا میں فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی حبانا لدین، شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں چنا ہے اپنے دین کے لیے، واختصنا بملتہ، اور اس نے ہمیں مخصوص کیا ہے اپنی ملت سے، وسبلنا فی سبل احسان، اور ہمیں ان راستوں پر چلایا ہے کہ جو اس کے احسان کے راستے ہیں، لنسلکھا بمنت الی رضوان، تاکہ ہم ان راستوں پر چل کر اس کی رضایت اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد امام نے دست دعا بلند کی، کیا کہہ رہے ہیں میرے امام؟ الحمدللہ الذی جعلنا من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، اور وہی راستہ جو خدا نے اپنے احسان کے طور پر ہمیں دکھلایا ہے، وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سبیل کون سی سبیل ہے؟ امام فرما رہے ہیں وہ راستہ احسان کا ماہ مبارک رمضان ہے۔ کون سا مہینہ؟ کہا شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے۔ شہر الطہور، یہ پاکیزہ ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر التمحیص، یہ مہینہ خالص ہونے کا مہینہ ہے۔ وشہر القیام، یہ شہر قیام، یہ قیام کرنے کا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةِ فَضْلِ، اے میرے پروردگار تو مجھے الہام کر، اے میرے پروردگار تو مجھے عطا کر، تو مجھے بتا معرفت فضل، کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کی معرفت کیا ہے۔ امام اس مہینے کی فضیلت و معرفت پوچھ رہے ہیں کہ اس مہینے کی حقیقت کیا ہے، تو مجھے الہام کر۔ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، اے میرے پروردگار تو مجھے بتا کہ یہ مہینہ کتنا حرمتوں والا مہینہ ہے۔ امام یہاں پر معرفت رمضان کا سوال مانگ رہے ہیں، معرفت رمضان چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا افضل مہینہ ہے۔ واقعا اس مہینے کی صفات جو میرے امام نے بیان کی ہیں، یہ شہر سیام ہے، اس سے بڑھ کر یہ شہر اسلام ہے۔ یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مکمل مسلمان بنتا ہے۔ یہ مہینہ پاکائی کا مہینہ ہے، طاہر بننے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خالص ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ان صفات کا حامل ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے صحیح معرفت نصیب فرما،
اور اس معرفت کے حصول کے بعد اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں طہارت اور حقیقی اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔